اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ کچھ لوگ کائنات میں بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ان میں کئی قسم کے گھمنڈی گزرے۔ ایک گھمنڈی وہ ہے جو اللہ کے نام پر جھوٹ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی وحی نہیں اتاری، جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی انسان پر کچھ نازل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ یہ پہلا گھمنڈی ہوا۔ دوسرا گھمنڈی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی خاک بھی نہیں آتی، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، سجا بیگم اور مرزا قادیانی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پر وحی آتی ہے۔ اسود انسی کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، سجا کہتی تھی مجھ پر وحی آتی ہے، مرزا قادیانی کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی وحیوں کا مجموعہ تذکرہ کے نام سے شائع کیا ہے، اس نے مرتب کیا ہے۔ اس کی وحیوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا بیوقوف آدمی، آپ اندازہ لگائیں کہ مرزے نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس نے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ کیسا نبی ہے جو کتابیں لکھ رہا ہے؟ انبیاء تو کتابیں نہیں لکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اکثر نبی نے تقریباً کتابیں نہیں لکھی، اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور اس کی وحی آپ پڑھیں تو ایسی موزیقہ خیز وحی اس نے لکھی ہیں کہ آدمی کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ اس کے فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، جو اس پر وحی لاتا تھا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی طرف وحی لانے والے فرشتہ کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس کی طرف جو وحی لے کر آتا تھا وہ ٹیچی ٹیچی تھا۔ تو ہم نے کہا کہ وہ فرشتہ نہیں، وہ شیطان تھا، وہ فرشتے کا یہ نام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دوسرے گھمنڈی جو یہ کہتے تھے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ان میں دوسرے لوگ تک بندیاں بھی کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ان کے بہت سارے مشہور ہیں۔ اور تیسرا گھمنڈی نضر بن حارث یہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، کیونکہ اس قرآن میں قصے کہانیوں کی سوا اور رکھا ہی کیا ہے، مگر وہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکا قرآن جیسی۔ تو ایسے جو گھمنڈی ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے گھمنڈیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔
تو فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑا، او قال اوحی الیہ، یا اس نے کہا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جس نے کہا کہ میں ابھی اس جیسا کلام اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی یہ تینوں اشخاص قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی، بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پر ایمان لانے کی امید ہی نہیں ہے، امید ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہاں تک رسالت کا موضوع تھا، اب آگے تھوڑا آخرت کا موضوع ہے، آخرت کا مضمون ہے۔ اب دیکھیں، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ کافروں اور بدکاروں کو مرتے ہی عالم برزخ سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب سکرات شروع ہو جاتی ہے، انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو موت کے فرشتے کافروں اور ظالموں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر، یعنی ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور غصے میں کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، ہمارے حوالے کرو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تم زندگی بھر خلاف واقعہ باتیں کرتے رہے اور اپنے گھمنڈ میں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اب اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور آپ دیکھیں، اور اگر آپ دیکھیں جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اب یہ فرشتوں کے غیظ و غضب کا اظہار، کہ اظہار غیظ و غضب کے طور پر فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ان ناحق باتوں کے بدلے میں ذلت کا عذاب ملے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے بارے میں بغیر کسی حق کے کہا کرتے تھے، یعنی تو اللہ کے شان میں جو کچھ تم کہا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کو ماننے سے گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ اب یہی عذاب قبر ہے جو آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تنے تنہا پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے بدن پر کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جڑواں بچے بھی پیدا ہوں تو ان دونوں کی پیدائش میں وقفہ ہوتا ہے، ایک کی کچھ دیر کے بعد دوسرا آتا ہے، تو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، ساتھ نہیں آتے۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھے ہوں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو نہ سر پر ٹوپی ہوگی، نہ پیر میں جوتی ہوگی، نہ بدن پر کپڑے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، تنہے تنہا خالی ہاتھ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ اور وہ جھوٹے معبود جن کو مشرکین نے اپنے معاملات میں اللہ کا ساجی بنا لیا تھا، وہ بھی سفارش کے لیے ساتھ نہیں ہوں گے۔ عابد و معبود کے درمیان روابط ختم ہو چکے ہوں گے، اور ان کے وہ جو معبود جن کو دنیا میں انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، وہ رفو چکر ہو چکے ہوں گے۔ اب معبود برحق اللہ تعالیٰ ہوں گے اور یہ بندے ہوں گے۔ تو اس طرح آگے توحید کا مضمون شروع ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بخدا واقع یہ ہے کہ تم ہمارے پاس تنہے تنہا آ گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے وہ ساز و سامان چھوڑ آئے جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، انہیں وہ ساز و سامان اللہ نے عطا کیا تھا اور اس پر دنیا میں ناز کرتے تھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں اللہ کے ساجی ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، واقع یہ ہے کہ تمہارے باہمی روابط پارا پارا ہو چکے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں وہ
جن کو تم معبود سمجھا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔